بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین، آج کا ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب دین کی بہت ساری خدمتیں کر رہے ہیں، دین کے حوالے سے وہ بہت کام بھی کر رہے ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آج میں ایک ایکس اسٹوڈنٹ کی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ جو سابقہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ انجینئر صاحب کے حوالے سے کیا کیا انکشافات کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں اور اسے فون کر کے ساری کہانی بتا رہے ہیں۔ تو اس نے اپنی کال پہ، اس نے اپنی فون پہ اس ویڈیو میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے کیا بتایا، ایسے کون سے راز تھے جو اس نے آؤٹ کر دیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، اس کا کیا رائے ہے۔ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں یہ سب دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا یہ سابقہ اسٹوڈنٹ اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیکنڈ سر، ایک آپ سے ریکویسٹ بھی چلیں بس ایک ہی سوال رکھیں۔ ریکویسٹ کر رہے ہیں جی، کر لیں کوئکلی جی۔ ریکویسٹ بھی تھی، ویسے تو اس پہ بات آپ زیادہ کرتے نہیں۔ یہ تھا کہ ایک جیسے آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اسی طرح انجینئر مرزا کو بھی میں سنتا ہوں، لیکن آپ دونوں کے آپس میں ٹیم ایمان جونیئر اور ان کے درمیان، بلکہ انجینئر صاحب کو تو کسی سے بھی بات جو ہے نا ان کی بنتی نہیں ہے۔ تو یہ ذرا یہ دیکھیں نا، دونوں بندے ایک ہی اسلام کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان ہارمنی جو ہے وہ کیوں نہیں مطلب کہ ہوتی۔ اگر آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں آپ نے تو خود ہی جواب دے دیا، انجینئر صاحب کی کسی سے بنتی نہیں، ہماری تو بہت سے لوگوں سے بنتی ہے۔ اب یہ سوال آپ یہ سوال یہی ہے کہ ہم سوال بھی نہیں ان سے کر سکتے، کیونکہ وہ چلاتے ہیں ون وے ٹریفک، ان میں آپ کی طرح گٹس نہیں ہے ان میں کہ وہ اس طرح کا لائیو پروگرام کریں۔ یہ مسئلہ ہے ان میں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی اصل پرابلم کی جڑ یہی ہے کہ کسی کو سننا نہیں چاہتے، وہ صرف اپنی بتانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ سوال جو ہے وہ پھر ہم سے کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ آپ کے اس اعتبار سے تو ہم تو لائیو بھی کر رہے ہیں، سوال بھی لے رہے ہیں، لنک بھی پبلک کر رہے ہیں، ٹو وے ٹریفک ہے، تو یہ سوال ہم سے نہیں، ہم تو اوپن ہے گفتگو کے لیے، اور کتنے ہی لوگوں نے ان کو گفتگو کی دعوت بھی دی ہے۔ بھائی اگر وہ سچے پکے ہوتے اپنے موقف میں تو ضرور گفتگو کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ہم رجوع بھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی انا کی بات تو ہے نہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اپنے اپروچ میں۔ تو یہ سوال تو آپ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، انڈائریکٹ پہنچائے وہاں تک۔ وہ سوال بھی اپنی مرضی کا ہی لیتے ہیں، وہ وہاں پہ اتنا سوال ہو نہیں سکتا۔ لیکن اب دیکھیں نا، کیسر صاحب کے چینل پہ اکثر ویڈیو آتی ہے۔ اچھا ہولڈ آن عاطف ریان، میں جو ہے ذرا وہ ویڈیو میری کک آؤٹ ہو گئی، تو میں اس کے لیے جگہ بنا دے میرے لیے ویڈیو کے لیے جی۔ آڈیو مت نکالیے گا، آڈیو تو ٹھیک ہے جی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری۔ ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسر صاحب کے چینل پہ اکثر انجینئر صاحب کے نا کوئی نہ کوئی اگینسٹ ویڈیو آ جاتی، جیسے کہ ایک نئی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ بالکل جو ہے نا وہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، اینڈ ہی از ایون ورس دین غامدی۔ اب یہ سٹیٹمنٹ زیادہ ہارش نہیں ہے مفتی صاحب آپ کے حساب سے؟ کیونکہ غامدی صاحب کے تو عقائد ہی جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں، تو انجینئر صاحب جو باتیں بتاتے ہیں وہ تو 90% جو ہے وہ مطلب کہ وہ بالکل جو مین سٹریم کے علماء ہے، جو مین سٹریم فقہ ہے، ہماری حنفی فقہ ہے، اس سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ نہیں، ایک منٹ، آواز جو مجھے واپس کیوں آ رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ میوٹ کر جی۔ یہ مجھے دوبارہ اپنی آواز کیوں آ رہی ہے، ذرا سا زبیر صاحب کو میوٹ کیجیے گا، زبیر صاحب کو ذرا میوٹ کریں، زبیر صاحب کو میوٹ کریں۔ یہ صرف مجھے آ رہی ہے یا آپ کو بھی آ رہی ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے آواز؟ مجھے بھی آ رہی ہے حضرت۔ اچھا ایک منٹ، اب بولیں، اب ٹھیک ہے شاید، دونوں مائک۔ ہاں نہیں اب صحیح ہو گیا۔ تو بھائی یہ جو زبیر صاحب قیصر بھائی نے جو بات کہی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غامدی صاحب کی باتیں زیادہ غلط نہیں ہیں، انجینئر کی باتیں زیادہ غلط ہیں۔ انہوں نے بات کے اوپر بات نہیں کی، انہوں نے ٹرسٹ کا مسئلہ اٹھایا۔ بھائی دیکھیں، غامدی صاحب سے 1000 اختلاف،
لیکن ایک تو یہ کہ پریزنٹیشن جو بات وہ کہتے ہیں تو اس کا ایک سلیقہ ہے, ٹھیک ہے, سنتے بھی ہیں, ڈائریکٹ کوشچن بھی لیتے ہیں, اور جو ہے وہ ہے. اب اگر ان کو قادیانیوں کو جنت میں لے کے جانا ہے تو کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے, جھوٹ تو نہیں بول رہے نا, شوگر کوٹنگ نہیں ہے, جو اپنا موقف ہے اس کو رکھ رہے ہیں. پورے اسلام کی شوگر کوٹنگ کر دیں گے لیکن اپنے موقف کو ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے بھائی قادیانی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے. میں ایک ہائپوتھیٹیکل بول رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں, آئی ایم جسٹ سیئنگ. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ قرآن, صحیح حدیث, بخاری, ترمذی, مسلم وغیرہ وغیرہ, اس سے ایسا لگتا ہے پگڑی وگڑی باندھ کے بیٹھے ہیں, اس سے ایسا لگتا ہے کہ بھائی آپ اہل روایت میں سے ہیں, یعنی آپ روایت, ٹریڈیشن, کلچر اور اسی طریقے سے قرآن اور سنت کے اوپر سختی سے عمل کرنے والے ہیں, قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں سنیں گے. دوسری طرف آپ سیکولرزم کو پروموٹ کرنے لگتے ہیں. تو اب بتائیے ٹرسٹ کس طرح کریں؟ بھائی غامدی صاحب اگر سیکولر ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں نا کہ سیکولر ہیں, ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کہتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. یہ اصل میں مین پرابلم یہ ہے نا کہ ان کی نالج جو ہے نا وہ اسلام کی ہے. جب وہ اس طرح کے کھڈوں میں پڑتے ہیں نا سیکولرزم میں, اور اس طرح کا سوال اگلا ٹریپ ایسے کرتا ہے ان کو, جو کہ ہمارے اینکر ہیں, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مطلب کسی ریلیجیس فگر سے سیکولرزم کے حق میں اسٹیٹمنٹ نکلوا لیں تو وہ پھر بڑا خوش ہوتے ہیں. یہ ان کی میرے خیال نالج اس میں نہیں ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ جو ہے نا اس پہ نہ کمنٹس دیا کرے کہ سیکولرزم پہ. بھائی آپ کی اسلام فیلڈ ہے, آپ اس پہ بات کریں, جو بھی ہے, جو آپ کی اسٹڈی ہے, جو آپ کا. نہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام بھی اب ان کی فیلڈ نہیں ہے. یعنی میں بھی اسی خوش فہمی میں تھا کہ اسلام ان کی فیلڈ ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسلام بھی ان کی فیلڈ ہے. ان کی کوئی فیلڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں فیلڈ میں ایکسپرٹیز کے لیے آپ کو کیا چاہیے. مان لیجئے میڈیکل آپ کی فیلڈ ہے, آپ ڈاکٹر ہیں بھائی, تو اس فیلڈ میں مہارت کے لیے آپ کو اس فیلڈ کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر آپ اس فیلڈ کے اصول نہیں جانتے, مثلا آپ کو یہ تو پتا ہے کہ بھائی یہ دوا میں دوں گا تو اس دوا سے نزلہ, زکام, کھانسی ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یہ پتا ہے آپ کو, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس دوا کو اس کنڈیشن میں یا شوگر پیشنٹ کو یا بلڈ پریشر والے کو دوں گا تو اس کا اور نقصان ہو جائے گا, یہ نہیں پتا. اب آپ جو ہے وہ دوا جو نزلہ, زکام, کھانسی کی ہے وہ ہر ایک کو دیے جا رہے ہیں, شوگر والے کو دیے جا رہے ہیں, بی پی والے کو دیے جا رہے ہیں, سب کو دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 5 لوگوں کا فائدہ ہوا, 10 لوگوں کا آپ نے نقصان کر دیا. تو بھئی آپ ڈاکٹر کیسے؟ تو یہاں مسئلہ یہ ہے. دیکھیں میں ایک بہت بات یعنی سنسیئرلی کہہ رہا ہوں, اور اس میں کسی کا یعنی ہمارا, دیکھیں ہم جب ایک مذہبی ڈسکورس کرتے ہیں تو ہم کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, لیکن کرٹیسزم ہم تو میں کر کے کافر مشرک بنا کر نہیں کرتے. انجینئر نے تو میرے اوپر کفر کا فتویٰ داغ دیا تھا, میں نے تو کافر نہیں کہا انجینئر کو کبھی, میں کیوں کہوں کافر بھائی؟ بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات. تو اچھا, اب انجینئر کی جو کمی ہے نا دین کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو اصول کا کچھ نہیں پتا. یعنی حدیث کا تو پتا ہے کہ بھئی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, بتائیں گے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے 1005 فلاں فلاں, ٹھیک ہے, یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. بھئی حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ان کو پتا ہے, حدیث کیسے کام کرتی ہے یہ نہیں پتا, اس ٹیکسٹ کو کس جگہ اپلائی کرنا ہے کس جگہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں پتا. بالکل صحیح. اب آپ ایک بات بتائیں, ابھی میں کل کسی کی ویڈیو تھی میں وہ دیکھ رہا تھا, انجینئر صاحب کے اوپر انہوں نے بنائی تھی, کہنے بھائی آئے سجدہ تلاوت اگر آئے تو بس منڈی نیچے کو کر لو, سجدہ تلاوت ہو گیا. اب بتاؤ یہ کہاں سے نکالا بھائی انہوں نے؟ ہاں یہ مسائل ہیں بالکل, وہ اسی وجہ سے نا ون وے ٹریفک ہے. تو اب یہ اس کا تعلق نہ سیکولرزم سے نہ فیمنزم سے, یہ تو پیور اسلامی مسئلہ ہوا نا. اس میں بھی دیکھیں کیا ڈنڈی ماری ہے. اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, سجدہ تلاوت آپ نے کیا اور کھٹ سے یوں کر کے پھر آگے شروع, سجدہ ہو گیا بھائی, یہ کیسا سجدہ ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جیسے آپ جو ہے بعض حدیثوں کو sunna.com کی ٹرانسلیشن پہ جیسے آپ اگری نہیں کرتے, آپ اس کا عربک ٹیکسٹ دیکھتے ہیں, تو یہ ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہے کہ آپ یہ عربک ٹیکسٹ کو انالائز کریں اور اس میں سے ترجمہ نکالیں. وہ ترجمے کو ہی ایگزیکٹلی جو ہے نا مانتے ہیں بھئی یہ لکھا ہے, اس کا مطلب یہی ہے, بس یہی ہے, ایسے ہی چلے گا. صحیح. خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی. آپ سے اب ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ماشاءاللہ سر ورلڈ ٹریول کرتے ہیں, کبھی پاکستان کا بھی ضرور چکر لگائیں, لاہور کا بھی. آپ کے ہاتھ چومنے کا بڑا دل چاہتا ہے. لا حول ولا قوت, نہیں ہاتھ نہ چومیں, لیکن انشاءاللہ کبھی آئیں گے تو آپ سے ہاتھ ضرور ملائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایمان کو نیکسٹ لیول پہ پہنچا دیا سر, یقین کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل ہے, اور کچھ نہیں ہے. آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. انجینئر کی 2-3 باتیں ڈی بنک کی ہیں, میں آپ کا فین ہو گیا, یقین کریں.
चलें, ये बारकल्लाह वो फीकुम। जिसको मतलब कि बिल्कुल वन वे ट्रैफिक को समझ रहे थे कि भाई यही सच है, वो इतना सच नहीं है। ये मैं उनके चलिए सारे ठीक है फैंस को भाई। कहूंगा कि भाई आप ऑथेंटिक उलमा से जो है ना, जब तक आप उसकी बात को वेरीफाई नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। आप उससे अगेंस्ट जाके एक बंदे पे अपने ईमान को जो है ना, मैं सबको बल्कि मैसेज दूंगा कि एक बंदे के पीछे लग के आप अपने ईमान को स्टेक पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 10 क्वालिफाइड मुफ्ती एक ओपिनियन पे खड़े हैं और एक सिंगल बंदा जिसका बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है। ये लॉजिक भी नहीं बनती और ना ही इनका असूल है। अगर उस बंदे लास्ट पॉइंट में कहूंगा, लास्ट पॉइंट, और उसके बाद इंशाल्लाह बात करना तो बात चलती रहेगी। मैं एक चीज कह दूं, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपके उस्ताद में इतने गट्स हैं और उनको लगता है कि भाई इन उलमा को चीज़ गलत समझ आई है, तो उनको उनके साथ बैठना पड़ेगा। किताबी बात होती है, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं। आप अकेले वन वे ट्रैफिक चला के इस उसूल को ना साबित कर सकते हैं, और जो आपको फॉलो करेगा आप उसको भी मिसगाइड कर रहे हैं। थैंक यू। चलो ठीक है भाई। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चले, अब ये वाली बात जो मुझे कहनी थी भी किसी और मौके पे कहेंगे, बहुत हो गई इनसे ताल्लुक से बात। सर बहुत शुक्रिया चलें, आपका। बारकल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो इसलिए आप लोगों से हर वक्त यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वीडियोस को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियोस को लाइक एंड कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि आप लोगों की एक एक लाइक्स और कमेंट्स से हमारे हौसले बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट्स में हमारी इस्लाह भी कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट्स में ये भी कह सकते हैं कि हम किस तरह की और कैसी कंटेंट लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए इल्म की मोतियाँ ढूंढ ढूंढ के लाने वाले। आप लोगों को जिस तरह की और जैसी भी कंटेंट्स चाहिए, आप बिला झिझक कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।